دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس دھوپ میں اور سخت گرمی میں کھلے میدان میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بہت سخت دھوپ ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا اور سورج بہت قریب آ جائے گا اور اتنی تیز گرمی ہوگی کہ لوگ پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جو جتنا بڑا گنہگار ہوگا اسی حساب سے وہ پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک اور کوئی بالکل ہونٹ تک پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور ایسے وقت میں لوگ قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس سخت گرمی میں بھی کچھ اللہ کے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے، قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوتا ہے۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا۔ جو بندہ کے اندر یہ صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ یعنی جو بندہ نماز کا پابند ہوگا اور 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ یہ خاص کرم ہوگا کہ ان کو 7 آدمیوں کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ جلدی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ لین دین نہیں کرے گا، جہیز نہیں لے گا۔ جو آدمی اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوگا، وہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا۔ صحیح معنی میں جو بندہ نماز پڑھے گا، یہ نماز اس کو تمام برائیوں سے روک دے گی۔ اس لیے سب طے کریں کہ ہم لوگ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا، گاؤں میں برکت عطا کرے گا، زندگی میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا۔ ہم نے بہت سارے گاؤں اور شہر کو ایسے دیکھا ہے کہ جہاں لوگ 95% نماز پڑھنے والے ہیں، 95% نماز پڑھنے والے اور 90% نماز پڑھنے والے، اس گاؤں کی خوشحالی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ان کو، یہ اسی نماز کی برکت ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیجئے، جہاں پہ جتنے نمازی کم ہوں گے وہاں کے گاؤں کی حالت اسی طرح سے خراب ہوگی، بے پردگی ہوگی، بے دینی ہوگی، زناکاری ہوگی، بے حیائی ہوگی اور طرح طرح کی بیماری اس سماج اور معاشرے میں ہوگی۔ لیکن جس معاشرے اور سماج میں لوگ زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو تمام برائیوں کے ساتھ اس حفاظت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو دینی اور دنیاوی ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر سے کسی نے پوچھا تھا، بہت بڑے عالم سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے کہ مسلمان آج رسوا کیوں ہے، مسلمان غالب کیوں نہیں ہو رہے ہیں پوری دنیا میں؟ تو اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد کو دیکھو، کتنے نماز پڑھنے والے ہیں۔ جب جائزہ لیا گیا تو ظہر میں 50 آدمی، عصر میں 25 آدمی، مغرب میں اور کم، عشاء میں اور کم، فجر کی مسجد میں آپ جا کے دیکھیے تو فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ایک امام ہے، چند مقتدی نماز پڑھنے والے، اور جمعہ میں دیکھیے تو ماشاءاللہ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ تو اس مفکر نے، اس بڑے عالم نے، اس مدبر نے یہ کہا کہ جس دن مسلمان کی تعداد جمعہ کے برابر فجر میں ہو جائے گی، اس دن سے مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا، اس دن سے مسلمانوں کا غلبہ شروع ہو جائے گا، مسلمان غالب ہونے لگیں گے۔ آج دیکھیے جمعہ کے اندر ماشاءاللہ سب لوگ آتے ہیں۔ طے کر لیجئے کہ جتنے لوگ ہم لوگ جمعہ میں ہیں
سارے لوگ انشاءاللہ فجر کی نماز میں وہ ہوں گے انشاءاللہ، یہ طے کر لیں تو آپ کی بستی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کا نقشہ بدل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر آپ کو مقام ملے گا، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ میاں ایسی نعمت عطا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور آپ نے محسوس بھی نہیں کیا ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا المستریح اب المستراح منہ، یہ جنازہ جس کا گزر رہا ہے یہ جنازہ یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، مستریح اور مستراح منہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح اور مستراح منہ کا کیا مطلب ہوا، ہم نہیں سمجھے، ہمیں ذرا سمجھا دیجئے۔ کہ حضور نے فرمایا اذا کان العبد الصالح یستریح من نصب الدنیا وعزاها، اگر یہ جنازہ جانے والا مرنے والا نیک آدمی کا جنازہ ہے، اللہ والا ہے، برائی سے بچنے والا ہے، حیا کرنے والا ہے، شرم کرنے والا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، نیک اور صالح بن کے جا رہا ہے دنیا سے، یستریح من نصب الدنیا وعزاها، یہ بندہ ایسا ہے کہ گویا کہ دنیا کی تکلیف سے، دنیا کی مصیبت سے نجات پا کر کے اب ہمیشہ ہمیش کی راحت میں جا رہا ہے۔ اور ایک بندہ جب گزرا تو آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستراح منہ کون بندہ ہے، اذا مات العبد الفاجر یستریح منہ الشجر والحجر والدواب، جب فاجر بندہ، فاسق بندہ، گنہگار بندہ، چوری کرنے والا، شراب پینے والا اور غلط کام کرنے والا، زنا کاری کرنے والا اور مال کو ہڑپ کرنے والا، حقوق کو ضائع کرنے والا، اللہ کے حق کو توڑنے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے والا آدمی، نماز چھوڑنے والا آدمی جب دنیا سے مر کر کے جاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے مرنے پر دنیا کی ساری چیز خوشی مناتی ہے، جانور بھی خوشی مناتا ہے، درخت دروازے پہ آپ کے بھینس ہیں، آپ کی گائے ہیں، آپ نے اگر آپ اس کا دودھ پیا ہے، آپ دودھ پیتے تھے، دودھ دوہتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور درخت دروازے پہ درخت لگا ہوا، شجر کا لفظ حدیث میں آیا ہے، آپ نے آم کا پھل کھایا لیکن آپ بے نمازی رہے، نماز چھوڑ کر کے درخت کا پھل کھاتے رہے، نماز چھوڑ کر کے بھینس کا دودھ پیتے رہے، نماز چھوڑ کر کے آپ گیہوں اور غلہ اور اناج استعمال کرتے رہے، تو یہ سب کے سب اندر اندر یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ بندہ چلا گیا۔ وہ سڑک جس سڑک سے آپ گزرتے ہیں، جس راستے سے آپ گزرتے ہیں، وہ راستہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا آج ایسا بندہ چلا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، میرے سر کے اوپر سے گزرتا تھا، میرے پاؤں پہ چلتا تھا، بھینس کہتی ہے میرا دودھ کھاتا تھا، اچھا ہوا وہ مر گیا، درخت کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا، غلہ اور اناج کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر آپ ان بے زبانوں کی دعا لینا چاہتے ہیں، جانوروں کے، درخت کے، شجر کے، حجر کے، تو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج سے یہ طے کر لیں کہ ہمارے گاؤں میں شاندار مسجد بننے والی ہے، یہ پتہ نہیں کس بندے کی دعا قبول ہو رہی ہے، کس کی محنت آئے رنگ لا رہی ہے کہ آپ کے گاؤں میں ایک مسجد بن رہی ہے۔ دور دراز سے علماء کرام آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کے دروازے پہ مسجد بنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے گاؤں میں سے آواز بلند ہوگی اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، دولت بڑا نہیں، جاہ منصب بڑا نہیں، دولت بڑی نہیں، جاہ منصب انسان کے بڑے نہیں ہیں، انسان بڑا نہیں ہے، روپے پیسے بڑے نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی یہاں ملے گی۔ میرے بھائیو اور دوستو، دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے جائیں گے تو ہم کیا لے کے جائیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی میں اگر ہم نے آخرت کی کھیتی کو آباد نہیں کیا، دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، بینک بیلنس کو، دولت کو، پونجی کو، سرمایہ کو، گھر کو، مکان کو، گاڑی کو اگر ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی کو ہم نے ضائع و برباد کر دیا دنیا سمیٹنے میں،
تو ظاہر بات ہے ہم نے اپنی زندگی کو ضائع و برباد کر دیا، اپنے ضائع کر دیا، برباد کر دیا اپنی اس ایک بار جو ملی ہوئی زندگی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایسا بندہ جو بہت خوشحال ہوگا دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی ہوگی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی، نہ پیسے کی کوئی دقت ہوگی، نہ گھر کی دقت ہوئی، نہ گاڑی کی دقت ہوئی، ہر اعتبار سے وہ دنیا کا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوگا۔ لیکن اللہ کو ناراض کر کے جب دنیا سے جائے گا، اللہ کے حکموں کو توڑ کے جائے گا، نماز کو چھوڑ کر کے دنیا سے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جب دنیا سے جائے گا، اللہ میاں فرشتے سے کہیں گے کہ لے جاؤ اس کو ایک بار جہنم کی ہوا کھلا کے لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اس کو اور ایک بار جہنم کے درمیانی راستے سے اس کو گزار کر کے جب یہاں لایا جائے گا، اللہ میاں پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں تم نے کتنا عیش کیا، کتنا آرام کیا، تمہارے پاس پیسے تھے، دولت تھی، بینک بیلنس تھے، سب کچھ تھا تمہارے پاس، گھر اور مکان تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کیسا رہا تمہارا اس چند منٹ کا سفر؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا کہاں کی خوشحالی، کہاں کی دولت، کہاں کی صحت، کہاں کی عافیت، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ چند منٹ جہنم کے سامنے سے گزار کے ہوا کھلا کے جب فرشتے لائیں گے تو دنیا کی 50 سال 60 سال کے تمام عیش کو بھول جائے گا، یاد ہی نہیں رہے گا۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو دنیا میں مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی، بیماری ہی بیماری، اور کیا کہتے ہیں ہر طرح کی مصیبتوں میں گزرا ہوا بھی انسان ہوگا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑا ہوگا، نماز کو نہیں چھوڑا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کیا ہوگا، اللہ میاں کہے گا اس بندے کو لے جاؤ ایک بار جنت کی ہوا کھلا کے لاؤ، جنت میں داخل کر کے نہیں، جنت کی ہوا کھلا کے لاؤ۔ جب جنت کی ہوا کھلا کے اس کو لایا جائے گا، وہاں پر پوچھے گا اللہ میاں کہ کیسا رہا دنیا میں، تمہاری زندگی کیسی گزری، بتاؤ کوئی پریشانی کوئی مصیبت تم نے دیکھا دنیا میں؟ کہ یا اللہ کیسی پریشانی کیسی مصیبت، ہمیں کوئی مصیبت یاد نہیں، کوئی پریشانی یاد نہیں ہے۔ جنت کی چند منٹ کی ہوا دنیا کی 50 60 سال کی تمام مصیبتوں کو وہ بھلا دے گی، اور وہ کہے گا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ہے جنت، یہ ہے جنت کا مقام، اور یہ ہے جہنم اور اس کی ہولناکی۔ کون ہے جو جنت